قرآن مجید فرقان حمید چون ایک آیا کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جمعۃ المبارک دی نہایت دی مقدس پاکیزہ اور رحمت والے لمحات اندر اس دا صحیح مقصد اور مفہوم سمجھان اور تہموں سمجھن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جل شانہ اسا سارے احکامات قرآن و حدیث کے دل و جان نال ایمان رکھن اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والےو۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر خالق کائنات نے جدوں پوری اولاد آدم دے نال خطاب فرمایا ہے، پھر فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اور جدوں صرف ایمان والے دے نال اللہ تبارک و تعالی نے خطاب فرمایا ہے، پھر ایمان والے کو بھی مخاطب فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، فرمایا ایمان والو اللہ کے کول ڈرو، تقوی پرہیزگاری اختیار کرو۔ مطلب یہ ہے کہ گناہوں تو بچ جاؤ، نیکی کے رستے اتے آ جاؤ، اللہ دیا نافرمانیاں تے معصیت اور اُدے غضب اور عذاب دعوت دینا لے کام چھڑ دے ہو، ایسے عمل کرو جدے نال اللہ دی رحمت تہاڈی طرف متوجہ ہو جائے۔ پرہیزگاری اختیار کرو، نماز دی طرف آؤ، زکوٰۃ دی طرف آؤ، صدقات و خیرات دی طرف آؤ، روزے دی طرف آؤ، حج دی طرف آؤ، اعمال صالحہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، اور تقوی یہی ہے کہ انسان گناہ تو بچے، نیکی دے رستے اتے جائے، نماز کی طرف آ جائے، روزے زکوٰۃ کی طرف، صدقات کی طرف، حج کی طرف آ جائے۔ ایک تقوی ہے، کیونکہ انہاں کماں دے اندر رب تعالیٰ دی فرما برداری ہے، اللہ تعالیٰ دی اطاعت گزاری ہے، نیکی ہے، اور یہ رستہ اللہ کا رستہ ہے، اللہ کا رستہ جنت کا رستہ ہے۔ اور دوسرے کام تو حکم دیتا کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، جڑے سچے لوگ نے انہاں دی سنگت اختیار کر لو۔ آیت 1 تے 2 کماں دا حکم ہویا ہے، پہلا کام بھی ضروری ہے تے دوسرا کام بھی ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان آیت تے ایک حصے اتے عمل کرے تے دوسرے حصے اتے عمل نہ کرے، بلکہ پہلے حکم سے بھی عمل کرنا ضروری ہے، دوسرے حکم سے عمل کرنا بھی ضروری ہے، پھر جا کے تقوی اور پرہیزگاری کا نصاب پورا ہوئے۔ چیزاں دونوں ضروری ہیں۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، فرمایا ایمان والےو رب کو ڈرو، تقوی پرہیزگاری اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی بارگاہ تک پہنچن واسطے وسیلہ تلاش کرو۔ معلوم ہویا تقوی اور پرہیزگاری واسطے نیک عمل دا ہونا ضروری ہے، نام اعمال کے اندر رکوع و سجود دا ہونا ضروری ہے، خلوت اور جلوت کے اندر انسان دا نیک ہونا ضروری ہے۔ ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی نام اعمال کا صاف اور ستھرا ہونا ضروری ہے۔
وسیلے نو تلاش کرنا بھی ضروری ہے، اور ایسا کوئی رستہ نہیں ہے کہ انسان بعض احکامات ہوتے عمل کرے اور بعض نو چھٹ جائے، بلکہ اسلام کا حکم ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والیو پورے دے پورے اسلام دے اندر داخل ہو جاؤ۔ انسان پورا داخل نہیں ہوئے گا جب رب دے سارے احکامات کو مانے گا، رب کریم دے سب احکامات ہوتے دل و جان نال ایمان لے آئے گا، پھر جا کے اسلام کے اندر مکمل طور سے داخل ہوئے گا۔ اگر بعض چیزوں تے ایمان لے آئے تے بعض کا انکار کر جائے، بعض دے تے عمل کرے تے بعض کو غیر ضروری سمجھ کے چھٹ جائے، پھر مومن کامل نہیں ہو سکتا، پھر ایمان بندہ مومن دا ناقص رہ جائے گا، ادھورا رہ جائے گا۔ مومن کامل بننے واسطے ضروری ہے کہ رب دے ہر حکم دے کے بندہ مومن سر تسلیم خم کرے، جھک جائے، اونچی کہو سبحان اللہ۔ سامعین کرام، اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا، یا رب نے 4 چیزوں کا حکم دیتا ہے۔ ہوں اگر کوئی بندہ صرف نماز تو پہلے منہ دھو کے آ کے مصلی عبادت کے کھلو جائے اور کبھی میں نماز پڑھنے لگا، نماز ہو جائے گی؟ سارے بولو کہ نماز ہو جائے گی، کیونکہ انہیں طہارت دا نصاب جڑا رب کریم نے دسیا انہوں پورا ہی نہیں کیتا ہے۔ حالانکہ وہ کہہ سکتا ہے کہ میں آیت دے پہلے حصے تے عمل کر رہے ہیں،
رب نے فرمایا فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنا چہرہ دھو لو. میں چہرہ تے میں دھو آیا ہوں، لیکن پھر بھی نماز نہیں ہوئے گی، بلکہ بغیر وضو کے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی حرام اور گناہ کبیرہ ہے. اگر دو کم کر لے، چہرہ دھو لیا، دونوں ہاتھ کونیاں سمیت دھو کے پھر آ جائے، پھر بھی نہیں ہونی. اگر وہ سیدھا مسا بھی نال کر رہا ہے، 3 کام کر رہا ہے، پھر بھی نہیں ہونی، کیونکہ وہ جمع واسطے ہے. فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو دھو لو. وَامْسَحُوا، اور سروں کا مسح کر لو. وَأَرْجُلَكُمْ، اور پاؤں دھو لو. وہ جمع کے لیے ہے کہ جب سارے کام ہوں گے تو پھر جا کر طہارت اور پاکیزگی ملے گی اور بندہ مومن کا وضو مکمل ہو جائے گا. اللہ کریم نے حکم دیتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، رب سے ڈرو. اور پھر فرمایا وَکُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ، سچے لوگوں کے نال سنگت اختیار کرو. انہاں دا بھی بیڑا پار ہوئے گا، انہاں دی نسبت کی وجہ نال تہاڈا بھی بیڑا پار ہو جائے گا. معلوم ہویا جویں وضو مکمل کرن واسطے 4 فرضاں دے اوتے عمل کرنا ضروری ہے، پورے حکم دے اوتے عمل کرنا ضروری ہے، پھر جا کے طہارت ملے گی. اس طریقے نال انسان نو تقوی اور پرہیزگاری دے نام نال سچے تے سچے لوگوں دے نال نسبت اور تعلق جوڑنا بھی ضروری ہے، تاکہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے، انسان حشر دے اندر بھی کامیاب ہو جائے، اللہ کے حبیب دے سامنے بھی سرخرو ہو جائے، رب کریم دے سامنے بھی بندہ مومن سرخرو ہو جائے. دوئے کم ضروری نے. سچے لوگوں کو تلاش کرنا، انہوں نے نال سنگت اور نسبت جوڑنا بھی مسلمان مومن واسطے نہایت ضروری ہے. کہہ چھوڑو سبحان اللہ. اور میرے کریم رب نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر دوسرے مقام دے اتے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، فرمایا ایمان والےو تقوی اختیار کرو، پرہیزگار بن جاؤ، نیکوکار ہو جاؤ، گناہوں تو اپنے آپ کو بچا لو، اللہ دی نافرمانیاں تو بچا لو. فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور خودی بارگاہ تک پہنچن واسطے وسیلہ تلاش کرو. معلوم ہویا جتنے تقوی ضروری ہے، تقوی دے نال نال وسیلہ تلاش کرنا بھی ضروری ہے. وسیلے دا بندہ مومن انکار نہیں کر سکتا ہے. اگر وسیلے دا انکار کیتا آئے دے اوتے عمل نہیں ہوئے گا. یقیناً میرے مسلمان بھائیو، نماز بھی اللہ دی بارگاہ تک پہنچن واسطے وسیلہ ہے، روزہ بھی اللہ دی بارگاہ دے اندر پہنچن واسطے وسیلہ ہے، حج بھی وسیلہ ہے. جناب والا صدقہ تو خیرات اگر انسان زندگی دے اندر کردا رہے، یہ بھی رب تک پہنچن واسطے وسیلہ بندے نے. انہاں اعمال دے نال بندہ مومن نوں ظاہری طور تے پاکیزگی ملدی ہے، تقوی اور پرہیزگاری نصیب ہوندی ہے. لیکن میرے رب نے فرمایا فابتغوا الیہ الوسیلہ، فرمایا میرے تک آن واسطے میرے بندے وسیلہ تلاش کرو. وسیلے دا انکار نہیں کر سکتے. وسیلے تو مراد ہے کہ اللہ کریم دے جڑے نیکوکار بندے نے، جڑے اودے ولی بندے نے، محبوب بندے نے، انہاں دے لگ جانا، انہاں دی نسبت اختیار کرنا بندہ مومن واسطے ضروری ہے، کیونکہ وہ خود بھی کامیاب نے. جڑا انہاں نال لگ جائے وہ بھی کامیاب ہو جاندا. ولیاں دے نال نسبت اختیار کرنا یہ ضروری ہے، اور دونوں چیزوں پر عمل، تقوی بھی ضروری ہے اور نسبت اور سنگت اختیار کرنا بھی ضروری ہے. مثال دے کے مسئلہ سمجھاتے ہیں. سمتاں ساریاں ربیاں، مشرق بھی میرے اللہ دا ہے، مغرب بھی اللہ دا ہے، شمال بھی ہوتا ہے، جنوب بھی ہوتا ہے، زمینہ بھی ہوتی ہے تے آسمان بھی ہوتا ہے. سب کچھ دا بنانا والا جے اللہ ہے تے سب کچھ ہوتا ہی ہے. جدو سمتاں ساریاں ربیاں
لیکن نماز پڑھن واسطے جس سمت دا اس رب نے تعین فرمایا ہے نماز ادھر منہ کر کے ہونی ہے. سبحان اللہ. مشرق والے پاسے منہ کر کے نماز نہیں ہونی، حالانکہ سمت بھی خدا دی ہے. جی اللہ قبلے والے پاسے ہے تو مشرق والے پاسے نہیں ہے. اللہ تے ہر پاسے ہے، ہر تھان تے ہے، ہر جگہ تے ہے. کوئی بندہ ایسا عقیدہ رکھ نہیں سکتا کہ خانے کعبے وال منہ رکھا کہ ادھر تیرا ہے تو دوسرے پاسے نہیں ہے، ہر پاسے ہے. لیکن نماز پڑھن لگیا سمت دا تعین ضروری ہے. منہ بیت اللہ شریف کی طرف ہوئے گا تو پھر نماز درست ہوئے گی. اگر منہ بیت اللہ وال نہ ہویا تو پھر نماز ٹھیک نہیں ہونی ہے. کیوں نہیں ہونی؟ کیونکہ رب تعالیٰ نے ایدہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر حکم ارشاد فرمایا ہے. کہہ چھڑو نا سبحان اللہ. میرے کریم رب نے فرمایا فَوَلِّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. فرمایا لوگو نماز پڑھن واسطے اپنے چہرے مسجد حرام دی طرف کر لو، بیت اللہ شریف دی طرف کر لو. معلوم ہویا رب کریم نے سمت کا تعین کر دیتا ہے. سمت ساری میرے اللہ دیاں نے، لیکن نماز واسطے ضروری ہے کہ بیت اللہ شریف دی طرف نمازی اپنی سمت کو سدھا کرے، اپنے چہرے کو بیت اللہ وال کرے، پھر نماز ہوئے گی. معلوم ہویا جی میں سمت ساریاں میرے رب دیاں نے، لیکن نماز واسطے بیت اللہ دی طرف منہ کرنا ضروری ہے. ایویں تقوی اختیار کرنا بھی ضروری ہے. تقوی دے نال نال میرے رب کریم نے جڑا دوسرا حکم دیتا ہے سچے لوگاں دی سنگت اور نسبت اختیار کرنا بھی ضروری ہے. اللہ دے بارگاہ تک پہنچن واسطے تقوی سے پرہیزگاری اختیار کرنا بھی ضروری ہے. تے اللہ دے نیک بندیاں دا وسیلہ پھڑنا تے انہاں دے لڑ لگنا بھی ضروری ہے. یہ سارے حکم میرے رب دے نے. یہ نہیں ہے کہ انسان قرآن دے بعض حصیاں تے عمل کرے، بعض حصیاں کو چھڑ دے تے منافقہ دا کم نہیں. ادیاں آیتاں تے عمل کرنا تے ادیاں کو چھڑ دینا، جڑی اپنے من تے خواہش کے مطابق ہوئے اودے تے ایمان لے آنا، تے مرضی اور خواہش کے مخالف آ جائے تے پھر ان کو چھڑ جانا. اس واسطے رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. فرمایا ایمان والے پورے دے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اپنے آپ کو مکمل اسلام میں داخل کرو. رب دا جتے حکم آ جائے انہوں مکمل ہوتے تے ایمان لے آؤ، پھر بندہ مومن دی کامیابی ہے. اور مومن کبھی بھی دو رخی چال نہیں چلتا ہے. مومن اللہ تعالیٰ دے ہر حکم دے ہوتے سر تسلیم خم کرتا ہے اور دل و جان نال اس حکم دے ہوتے اپنا پورا ایمان لے آتا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. وہ کون لوگ نے جنہاں نال نسبت اور تعلق جوڑن دا میرے رب نے حکم دیتا ہے؟ جڑے سچے لوگ نے جنہاں دی سنگت اختیار کرو، جنہاں دا وسیلہ پھڑ لو، جنہاں دے لڑ لگ لو تے انسان اس دنیا کی کامیاب ہے، آخرت کی کامیاب ہے. اور سونیاں خوبصورت نسبتاں کیڑیاں نے اللہ کریم نے انہاں نسبتاں کو بھی قرآن پاک دے اندر بیان فرما دیتا ہے. آج کل اسی جڑے دو نمبر لوگ گالی 1500 ٹن پائے، پیران دے اندر جناب کو 676 گھنگرو پائے، ایسی کچھ بات ایسے ہی ملنگ کہ صرف تو جسم کے لباس ہی کوئی نہیں. اسی کہنے یہ 2 نمبر ہیں. یہ 2 نمبر نہیں ہیں. یہ لوگ 2 نمبر نہیں ہیں، یہ تو 420 ہیں. 2 نمبر وہ ہوتا ہے جو اصل کی نقل کر رہا ہو. 2 نمبر وہ ہوتا ہے. اینا بیچارے آتے 2 نمبر نہ تے اصل نہ دور دور تک ہی واسطہ کوئی نہ. جنہیں گلے چ ٹل ہون، پیرا چ گھنگرو ہون، ہاں جی 10 انگلیاں نے تے کوئی
تے چھلے جناب انگلیاں پائے نے ہیں جی تے 6 مہینے تک غسل بھی نہیں کیتا ہوندا میرے کل عید والے دن شاید ایسے لوگ غسل نہ کرتے ہون انہاں دے تے دور دا کوئی واسطہ نہیں ہے تے 2 نمبر نہیں 420 نال تے کوئی غرض نہیں 2 نمبر وہ ہے جو اصل کی نقل کر رہا ہو وہ 2 نمبر ہے جس نے بظاہر جبہ کبہ اور حلیہ رب کے ولیوں والا بنا رکھا ہو ظاہری شکل و صورت اللہ کے